میرے نانا جان کا تعلق انڈیا کے شہر آگرہ سے تھا۔ تقسیم کے بعد نانا جان اپنے بھائیوں اور والدہ کے ساتھ پاکستان آ گئے تھے، جبکہ ان کے والد کا بہت عرصے پہلے انڈیا میں ہی انتقال ہو گیا تھا۔ میرے نانا جان اپنے بھائیوں میں سب سے بڑے تھے اور اس زمانے میں BA پاس تھے، اس لیے ان کو فوراً ہی پاکستان ریلوے میں ملازمت مل گئی، جبکہ باقی 3 بھائیوں نے بھی اپنے اپنے روزگار کا انتظام کر لیا تھا۔ کچھ عرصے بعد جب نانا جان کی شادی ہو گئی تو وہ علیحدہ گھر میں رہنے لگے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نانا جان کو 4 بیٹیوں سے نوازا۔ اس کے بعد ایک بیٹے سے نوازا جس کا نام جاوید رضوی ہے۔ پاکستان آنے کے بعد ان کا انڈیا جانے کا اتفاق بہت کم ہوا تھا۔ پھر جب ماموں جاوید نے اچھے نمبروں سے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تو نانا جان ان کو انڈیا لے گئے۔ ماموں کو انڈیا جانے کا بہت شوق تھا۔ نانا جان کے بہت سے رشتہ دار انڈیا میں ہی رہتے تھے۔ ماموں جاوید ان رشتہ داروں سے مل کر بہت خوش ہوئے۔ الغرض نانا جان اور ماموں 1 مہینہ انڈیا میں رہے اور آتے ہوئے ماموں کی منگنی اپنے ایک کزن کی بیٹی سے کرائے۔ پھر 1.5 سال بعد ہی ماموں جاوید کی شادی انڈیا میں مومانی نگینا سے ہو گئی۔ اس وقت ماموں جاوید 12ویں جماعت میں پڑھ رہے تھے۔ کیونکہ اکلوتے بیٹے تھے تو نانا جان کو ان کی شادی کا بہت ارمان تھا، جبکہ نانی جان کا کچھ عرصے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اس کے علاوہ اس زمانے میں جلدی شادیاں کرتی جاتی تھیں، سو ماموں جاوید کی بھی جلدی شادی ہو گئی، جبکہ ان کی بیوی ان سے بھی 2 سال چھوٹی تھی، لیکن مومانی نگینا بہت خوبصورت تھیں۔ ابھی تک ہمارے خاندان میں ان جیسی کوئی لڑکی دلہن بن کر نہیں آئی۔ مزاج کی بہت اچھی تھیں۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد جب وہ 3 مہینے کا تھا تو اس کے لیے فیڈر تیار کرتے وقت حادثاتی طور پر مومانی نگینا کے کپڑوں میں آگ لگ گئی تھی۔ ان کے گھٹنوں تک آتے ہوئے بال بھی اس آگ کی لپیٹ میں مکمل طور پر آ گئے تھے، جس کی وجہ سے آگ نے ان کے سارے جسم کو اپنی لپیٹ میں لے لیا اور اس طرح ان کی وفات ہو گئی تھی۔ اب مسئلہ تھا ان کے 3 ماہ کے بیٹے علی کا۔ اس کی پرورش کی ذمہ داری میری ایک خالہ نجمہ نے اٹھا لی۔ ان کی صرف اکلوتی بیٹی تھی عظمیٰ، جو اس وقت 12 سال کی تھی۔ یوں وہ دونوں ماں بیٹیاں ننھے علی کو پا کر بہت زیادہ خوش تھیں، جبکہ میرے ماموں جاوید جو اس وقت تعلیم حاصل کر رہے تھے، چونکہ ان کی شادی کم عمری میں ہی میٹرک کے بعد ہو گئی تھی، اس لیے وہ شادی کے بعد بھی تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ ماموں جاوید اور میرے نانا اپنے گھر میں اکیلے ہی رہتے تھے۔ کپڑے چھٹی والے دن دھو لیتے اور کھانا ہوٹل سے لے لیتے تھے۔ میرے نانا جان پاکستان ریلوے کے ریٹائرڈ افسر تھے۔ نانا جان کو بھی اپنی بہو کی اچانک حادثاتی موت کا بہت دکھ تھا، لیکن وہ صبر کا گھونٹ پی گئے۔ مومانی نگینا کے والدین کو خط کے ذریعے اس ناگہانی حادثے کی خبر کر دی گئی تھی۔ میری خالہ جان علی سے بہت پیار کرتی تھیں۔ ان کو ایک بیٹے کی بہت خواہش تھی جو علی کے آنے سے پوری ہو گئی تھی۔ خالو بھی علی سے بہت پیار کرتے۔ ماں کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد علی مسلسل اوپر کا دودھ پینے کی وجہ سے بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ اس قدر کمزور ہو گیا تھا کہ ہڈیاں نکل آئی تھیں۔ انہی دنوں میری خالہ نے اپنا مکان خرید لیا۔ اس سے پہلے وہ نانا جان کے گھر کے قریب ہی ایک کرائے کے مکان میں رہتی تھی۔ ان دنوں یہ مکان ایک جاننے والے کے توسط سے بہت سستا مل گیا تھا۔ اس زمانے میں جہاں خالہ نے مکان خریدا تھا، آس پاس آبادی نہ ہونے کے برابر تھی۔ لوگوں نے اپنے پلاٹ تو خریدے ہوئے تھے، لیکن ابھی ان پر مکان تعمیر نہیں ہوئے تھے۔ اکا دکا کہیں کوئی مکان زیر تعمیر نظر آتا۔ خیر یہ تو آج سے تقریباً 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اب تو یہ ماشاءاللہ بہت گنجان آباد علاقہ ہے۔ ملیر جعفر طیار سوسائٹی کا ایک علاقہ، سروے نمبر 908 اس علاقے کا نام تھا۔ یہاں آ کر سب سے زیادہ مسئلہ خالہ کو یہ ہوا تھا کہ یہاں سے ڈاکٹر کا کلینک اور نانا جان کا گھر دونوں دور تھے، جبکہ علی کو ہمیشہ ہر 2-3 دن کے بعد موشن لگ جاتے اور ڈرپ لگوانی پڑتی، اس لیے خالہ کو بہت مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ ایک دفعہ ایک رات میرے خالو کی نائٹ ڈیوٹی تھی۔ گھر پر خالہ اور میری کزن اکیلی تھیں۔
علی کی عمر اس وقت 6 ماہ تھی۔ رات کے کھانے کے بعد سب سونے کے لیے لیٹ گئے کہ اچانک ہی علی کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ موشن اور الٹی اس قدر شدت سے شروع ہوئی کہ وہ بالکل لاغر ہو گیا۔ میری خالہ پریشان کہ رات کے 12 بجے جبکہ آس پاس کوئی آبادی بھی نہیں، کہاں اس بچے کو لے کر جاؤں۔ ڈاکٹر جس کا کلینک بھی گھر سے کافی دور تھا، وہ بھی کسی اور علاقے سے آتا تھا اور رات کو 10-11 بجے تک واپس اپنے گھر چلا جاتا تھا۔ نانا جان کا گھر بھی دور، اس زمانے میں موبائل فون تو تھے نہیں، اور پی ٹی سی ایل بھی دولت مند اور صاحب ثروت لوگوں کے گھروں میں ہوا کرتا تھا۔ کچھ دیر بعد بچے کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ آہستہ سانسیں چلنے لگیں اور میری کزن اور خالہ رونے لگیں۔ اچانک دروازے پر زور کی دستک ہوئی۔ دروازے پر نانا جان موجود تھے۔ انہوں نے اندر آتے ہی نیم جان بچے کو بازوؤں میں اٹھا لیا۔ باہر ٹیکسی کھڑی تھی جس میں وہ یہاں تک آئے تھے۔ جلدی سے وہ سب ہسپتال پہنچے جہاں ایمرجنسی میں بچے کو داخل کر لیا گیا۔ بقول ڈاکٹر اگر کچھ دیر اور ہو جاتی تو بچے کی جان چلی جاتی، کیونکہ بچے کے جسم میں خطرناک حد تک پانی کی کمی ہو جاتی۔ نانا جان کے حلیے کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ وہ اچانک بستر پر سے اٹھ کر چلے آئے ہوں۔ عام طور پر وہ کہیں بھی ایسے حلیے میں باہر نہیں نکلتے تھے، کیونکہ وہ ریلوے کے ریٹائرڈ افسر تھے، سوٹیڈ بوٹیڈ ہو کر کہیں جاتے تھے جب بھی کہیں جانا ہوتا تھا۔ تو جب بچے کو ایمرجنسی میں داخل کر لیا گیا اور ڈاکٹر نے کچھ دیر بعد اس کی جان خطرے سے باہر بتائی تو میری خالہ نے نانا جان سے اس طرح اچانک ہی آنے کی وجہ پوچھی اور یہ کہ کس طرح ان کو بچے کی خراب حالت کے بارے میں پتہ چلا، جبکہ نانا جان ان دنوں گھر میں بالکل اکیلے تھے، کیونکہ ماموں جاوید نے اپنی پڑھائی کے ساتھ ساتھ ان دنوں ٹریفک پولیس میں ملازمت اختیار کر لی تھی اور وہ اس کی ٹریننگ کے لیے وہیں محکمے میں ہوتے تھے۔ یوں پوچھنے پر نانا جان بتانے لگے کہ وہ گہری نیند میں سو رہے تھے کہ اچانک ان کو لگا کہ کسی نے تیز آواز میں دروازے پر دستک دی ہے۔ ان کے دروازے تک پہنچنے تک وہ دستک کی آواز مزید بڑھ گئی۔ دروازے پر دیکھا تو مومانی نگینہ کھڑی تھی اور نانا کو یہ کہہ کر چلی گئیں کہ خدا را جلدی سے علی کی طرف چلے جاؤ، ورنہ میرا بچہ کچھ دیر میں مر کے میرے پاس آ جائے گا۔ ابھی وہ خواب دیکھ ہی رہے تھے کہ سچ مچ میں دروازے پر ہونے والی تیز دستک سے ان کی آنکھ کھل گئی۔ کچھ دیر تک تو دماغ سن ہی رہا کہ آخر یہ ابھی بھی خواب ہے یا حقیقت میں دستک ہو رہی ہے۔ پھر وہ جلدی سے دروازے پر پہنچ گئے۔ دروازے پر پہنچ کر پوچھا کہ کون ہے، لیکن باہر سے کسی کے جواب کی آواز نہیں آئی، لیکن دستک کی آواز بدستور جاری رہی۔ انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا تو فوراً دستک کی آواز تھم گئی۔ گلی میں دیکھا تو کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ گلی مکمل طور پر سنسان پڑی تھی۔ نانا جان تذبذب کے عالم میں جلدی سے اندر آئے، پیسے وغیرہ اٹھا کر جلدی سے تالا لگا کر خالہ کے گھر آئے اور علی کو ہسپتال لے کر پہنچے۔ اس واقعے کا ذکر اکثر نانا جان جب کرتے تو حیرت زدہ رہ جاتے کہ ان کو خواب میں مومانی نگینہ نے آ کر جگایا تھا۔ وہ اپنے بیٹے علی کے لیے بہت بے چین تھیں۔ بے شک وہ خواب تھا، لیکن جو سچ مچ دروازے پر دستک ہو رہی تھی وہ دستک دینے والا آخر کون تھا؟ یہ بات ہمیشہ معمہ ہی رہی۔ اس واقعے کے کچھ عرصے بعد نانا جان کا انتقال ہو گیا تھا اور ماموں جاوید نے بھی دوسری شادی کر لی تھی۔ علی اب 2 بچوں کا باپ ہے اور اپنی زندگی میں بہت خوش ہے، لیکن وہ بھی کبھی کبھی جب اس واقعے کا ذکر کرتا ہے تو حیران کن رہ جاتا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی قدرت سے اس کی مری ہوئی ماں نے خواب میں آ کر اس کی جان بچائی تھی۔ واقعی ماں کی دعائیں مرنے کے بعد بھی اولاد کے ساتھ رہتی ہیں۔